بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کے تعلق سے پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ قریبی رشتہ داروں میں جو آپ کے کزن ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، اسی طریقے سے چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، چچا زاد بہنیں ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، ماموں زاد بہنیں ہیں، ان تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آ۔ اگر ان تمام لوگوں میں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانوں کو دیکھنا یہ تمہارا کام ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے، مال کے اعتبار سے ہو یا جان کے اعتبار سے ہو یا عقل و شعور کے اعتبار سے ہو، تو اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، اچھے شعور سے نوازا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے ان تمام چیزوں کو بیان کرو جو تمہیں معلوم ہے۔ یہ ہمارے اوپر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کہ اگر ہمارا قریبی رشتہ دار غریب ہے تو ہم اس کی غریبی میں دیکھ بھال کریں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں حق رکھا ہے۔ یہ بندوں کے حقوق ہے میرے بھائیو۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا، اگر آپ پیسے والے ہیں، اللہ نے آپ کو مال و زر سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو علم کی دولت دی ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ سے رشتہ داری منانے کے لیے آئیں گے۔ مثال، آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو جائے تو آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، بلکہ لوگ آ کر کے آپ کو بتائیں گے مجھے بھی یاد کر لیجئے گا، بچی کی شادی کیجئے گا تو مجھے بھی یاد کر لیجئے گا، اس غریب کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس عقل و شعور ہے، آپ کے پاس سورس و پیروی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ابو کا انتقال ہو جائے، آپ کی امی کا انتقال ہو جائے، آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، تو آپ کو کسی کو آگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کس کا انتقال ہوا؟ فلاں صاحب کا۔ اچھا وہ تو صحیح بات، کام ہے ہم کو جانا ہے، لیکن آج کینسل کر دیا صاحب آپ کے چکر میں نے سنا کہ فلاں صاحب کے ابو کا انتقال ہو گیا، میں کیسے اپنا کام کر لوں؟ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری رشتہ داری یہ ہے جو غریب لوگوں کی رشتہ داری ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و زر نہیں ہے، سورس و پیروی نہیں ہے، بس کماتے ہیں کھاتے ہیں، آپ کو اپنے رشتہ دار کو بلانے کے لیے 10 مرتبہ انٹروڈکشن کروانا پڑے گا، اپنی پہچان بتانا پڑے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے میں آپ کے خالہ کا بیٹا ہوں۔ اچھا وہ خالہ وہاں جو شادی ہوئی تھی نا، اسی کا بیٹا ہوں میں۔ پھر بھی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا دیکھیں گے، وقت ملے گا تو آ جائیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت دی ہے، دعوت ہم نے قبول کر لی، لیکن وقت ملے گا تو آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں میت ہو جائے تو آپ اور یتیم بن جائیں گے۔ 10 مرتبہ فون لگا کر کے بولنا پڑے گا صاحب اپنی امی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ اچھا اس طریقے کی بات ہے۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی 10 مرتبہ سننے کے بعد انا للہ نکلتا ہے۔
کیونکہ آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ امت مسلمہ کا حال ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا جائزہ ہے کہ پیسے والوں کی طرف تو بھیڑ کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ شادی کرے تو بھی، چاہے وہ میت دفنائے تو بھی، لیکن غریب انسان غریب ہی بن جاتا ہے اور غریب بن جاتا ہے، اپنا بھائی بھی نہیں پہچانتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، یہ تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بہترین رویہ اختیار کرو۔ میرے بھائیو، تو آج تک اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر حق ہے کہ جا کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو صحیح بات سنائیں، اور ان کی مجبوری میں تمام کے تمام تر وہ ضروریات جو وہ مجبوری میں وہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کے لیے آپ مہیا کروائیں۔ اگر اس کے بچے پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر کے ان کے بچوں کے تعلیم کی فیس بھریں، کیونکہ آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ وَالْيَتَامَىٰ، اگلا نمبر یتیموں کا ہے۔ آج یتیموں کا بھی میرے بھائیوں برا سے برا حال ہے۔ معاشرے میں کوئی اگر یتیم بن گیا تو تقریباً سمجھیے اس کا کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا، کوئی نہیں والا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے بھلا بتائیے؟ یتیم ہے، یتیم کی طرح رہا، یتیم ہے اور اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، کیا یہ تانا زنے ان کو سننے نہیں پڑتے ہیں؟ اچھا چھوڑو یار، وہ بچہ یتیم تھا، کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی کتنے ہلکے میں ہم لے رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا فیلنگ کیجئے، اگر اس کی جگہ آپ ہوتے، اس کی جگہ آپ کے بچے ہوتے، کیا آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکل سکتی تھی؟ یہ امت مسلمہ ہے۔ اپنے حقوق کو پہچانیے میرے بھائی، اپنے مقام کو پہچانیے۔ اللہ رب العالمین نے جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبہ کے اوپر اپنے آپ کو پورا اتاریے۔ آپ کو پتا ہے یتیم کو ڈانٹنے والا شخص، یتیم کو دھکے دینے والا شخص، یتیم کو بھگانے والے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آئیے میں سناتا ہوں، اٹھائیے پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 107 سورۃ الماعون پڑھ جائیے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات خبر پہنچی ہے، اس بات کی خبر پہنچی ہے، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں؟ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کا جائزہ لیا ہے؟ کیا آپ کو ان کی خبر معلوم ہے؟ اب تفصیل اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہو کون لوگ ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیتے ہیں، جو یتیموں کو اپنے کھانے میں نہیں بلاتے، جو یتیموں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، جو یتیموں کو حقیر جانتے ہیں، در حقیقت وہ قیامت کے منکر ہیں۔ بھلا بتائیے ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے کرم سے قیامت کا منکر نہیں ہوگا کہ بھائی قیامت قائم نہیں ہوگی، اس دن کچھ نہیں کرنا ہے، دیکھ لیں گے، ایسا اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص ہو، اور الحمدللہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہے، یہ ہماری کچھ خامیاں ہیں میرے بھائیوں، جس خامیوں کی وجہ سے، جن خامیوں کی وجہ سے ہم کیا ہے، اللہ کی نظر میں مواخذے کے لائق۔ آج ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہیں، بے باؤں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والمساکین، لوگوں تم مسکینوں کا بھی خیال رکھو، محتاجوں کا بھی خیال رکھو، لیکن محتاجوں میں سمجھنا کون صحیح حقدار ہے۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے لوگ آپ سے اللہ کے نام پر لے کر کے جا کر کے چرس پیتے ہیں، گاجا پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا بھی ہے، ایسے محتاجوں سے بچنا ہے۔ جو حقیقت میں مجبور ہے، جو حقیقت میں حقدار ہے، اسی کو پہچان کر کے اپنے مال کا تعاون دینا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
لوگوں دیکھو ایک دوسرے کی بھلائی کے کاموں میں ہی مدد کرنا، برائی کے کاموں میں نہیں۔ آپ سے یہاں مسجد کے نیچے بھیک مانگ لیتے ہیں لوگ، لے جا کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے بھیکاریوں کو مسجد سے باہر ہی دھکیل دیجیے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے آپ سے پیسہ لے رہا، اللہ کی نافرمانی کے لیے لے رہا۔ بعض بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسے لے کر کے شراب وغیرہ تک پی لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے ایسے بھکاریوں کو پہچان کر کے دیجئے، جو حقیقت میں آپ کے محلے میں مجبور ہے، جو حقیقت میں آپ کے پڑوسی میں مجبور ہے، ان لوگوں کی مدد کیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے، والیتامی والمساکین والجار ذی القربی، اور اس کے بعد جو تمہارے ایسے رشتہ دار ہیں جو تھوڑے دور کے رشتہ دار ہیں، ایک تو قریبی رشتہ دار ہے، ایک دور کے رشتہ دار ہیں۔ کیسے؟ باپ ہیں، والد گرامی ہیں، والد گرامی کے دوست و احباب ہیں، اماں ہیں، اماں کے سہیلیاں ہیں، دور میں چچی لگیں گی، دور سے پھوپھی لگیں گی، دور سے خالہ لگیں گی، ان کا بھی خیال رکھنا۔ دیکھیے اسلام کتنا امن کا مذہب ہے کہ رشتہ داری توڑنا نہیں جوڑنا ہے۔ آج ہم لوگ تو نہ جانے اپنے بھائی سے بھی بھائی بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ تو کون ہے رے؟ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ اچھا میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیا ہے یا نہیں ہے معاشرے میں؟ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دور کے رشتہ داروں کو بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اگر دور کے رشتہ دار بھی کبھی مجبوری کے عالم میں آ جائے، آپ کے سامنے پریشانی کے عالم میں آ جائے، تو آپ اسے دھکے دے کے نہ بھگانا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں تو نہیں پہچانتا، ارے وہ تو امی تھی نا، تو اس وقت آپ لوگ آنا جانا کرتے تھے تو بھی ہم لوگ سمجھتے تھے، ورنہ ابھی تو اب کیا ہے، اب آپ لوگ بھی دور ہو گئے، ہم بھی دور ہو گئے، اس لیے چھوڑیے، کوئی بات نہیں، معاف کیجیے۔ ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ والجار ذی القربی، اپنے ان ہمسایوں کا بھی خیال کرنا۔ والجار الجنب، اور دیکھو پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا، پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا۔ میرے بھائیو، تمام مفسروں نے جار الجنب کا جو معنی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور خاص کر کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جار الجنب کا معنی ہوتا ہے ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو لیکن پڑوسی ہے، پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ اور ایک بات میں مزے کی بتا دوں کہ آپ جتنے آج آرتھک ویوستھا سے پریشان نہیں ہیں، آج آپ اتنے صحت کے معاملے میں لے کر کے پریشان نہیں ہیں، ٹینشن لائز نہیں ہے، ڈپریشن میں نہیں ہے، اتنے آج امت مسلمہ کے لوگ اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ پڑوسی بھی کورونا وائرس بنا ہوا ہے۔ دو طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں، ایک تو جلنے والے اور ایک جلانے والے۔ ایک جلنے والے پڑوسی جو آپ کے ہر کاموں پہ نظر رکھے، ارے اس کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، کیسے بن گیا؟ او ڈاکٹر بن گیا، ہاں کیا کچھ نہیں، ڈاکٹر بن گیا، یہ جلنے والا پڑوسی ہے۔ آپ اگر آگے بڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے رہا، اچھا اتنا مقام بنا لیا، کب بنا لیا؟ کب بنا لیا؟ یہ جلنے والا پڑوسی ہے۔ اور جلانے والا پڑوسی کون ہے؟ آپ ان سے نیچے ہیں، طبقے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ اب وہ آپ کے سامنے سینہ تان کر کے چلتے ہیں، دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم کو سب کچھ دیا، تم کو کیا دیا؟ سینہ تان تان کر کے بولتے ہیں، سینے چوڑا کر کے بولتے ہیں۔ یہ جلانے والے پڑوسی ہے، آپ کو دکھا دکھا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، میں بتاؤں گا، لیکن دوسرے کو دکھا کر کے پہننا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تو ان پڑوسیوں سے بچیے، ان دو ہی پڑوسیوں سے بچنا ہے۔ پڑوسی کا خیال میرے بھائیو اتنا کرنا ہے کہ میں ایک حدیث سناتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کریں گے، کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں گے، کچھ مسائل سیکھ لیں گے، اس غرض سے نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور آپ سے خوب باتیں کیا جا رہا، خوب باتیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغور سماعت کر رہے ہیں، بہت دھیان سے سن رہے ہیں، دھیان لگا کر کے تن من دھن سے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے میں بھی کھڑا ہو گیا،
یہاں تک کہ میں کھڑا کھڑا میں اکتا گیا اور میرے دل میں بے چینی ہونے لگی کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک نہ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ نہ محسوس ہونے لگے. یہ کون شخص ہے بھلا جو اپنی باتوں کو ختم نہیں کر رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ رہا. جب وہ شخص بہرحال چلا گیا تو میں نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک گئے ہیں. اللہ کے رسول وہ کون تھا جو آپ سے اتنی باتیں کیا کرتا تھا اور آپ کے پاؤں میں ایسا لگ رہا سوزن آ گیا؟ کہا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں اچھی طریقے سے میں نے دیکھا اس شخص کو. کہا تم پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتا نہیں ہوں. پہچانتا تو نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ جبریل امین تھے, وہ ہم سے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے, یہاں تک کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پڑوسی کے وراثت کے ورثے میں سے بھی اس کا حق دلا دے. اتنے حقوق بیان کیے جبرائیل امین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا ہم پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں, پڑوسی کے حقوق ادا کیجئے. آج معاشرے میں الٹا کام ہو رہا ہے, بولے تو بہت سارے لوگوں کو برا لگ جائے گا. آج جو دستے شفقت, جو حفاظت کرنے والے ہاتھ تھے, حفاظت کرنے والے بھائی تھے, حفاظت کرنے والی زبان تھی, آج وہی ہاتھ غیروں کے بیٹیوں کے, پڑوسیوں کے بیٹیوں کے, پڑوسیوں کے بہنوں کے اوپر غلط طریقے سے اٹھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے, متفقون علیہ روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول بھلا بتا دیجیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک کرو حالانکہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ کہ لوگ اللہ کا کھاتا ہے, اللہ کی زمین میں چلتا ہے, اللہ کی فضا و ہوا کو استعمال کرتا ہے اور اللہ ہی کے ساتھ کسی کو شریک کرے, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اور بتائیے, اور اس کے بعد کون ہے سب سے بڑا گناہ؟ کہا پڑوسیوں کے ساتھ زنا کرنا. کیا ہمارے نوجوان بھائی سن رہے؟ کان کھول کر کے سن لیجئے, جس بھائی بہن نے اس کام کو انجام دیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ سن لے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ تم باہر کی 10 عورتوں سے زنا کر لو, اتنا گناہگار نہیں ہوں گے جتنا گناہگار تم پڑوسی کی عورت سے زنا کر کے بن جاؤ گے. ایرو گیرو انسان کا فتویٰ نہیں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجئے, اگر مائیں اور بہنیں اس کی حفاظت کیجئے. مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے انصاف قائم کرنے والا, عدل قائم کرنے والا, حفاظت کرنے والا, امانت میں امانت کو امانت کی طرح رکھنے والا. میرے بھائیو آج یہ پڑوسی ہم سے بہت زیادہ دکھی میں ہیں, بہت زیادہ غمگین میں ہوتے ہیں. ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا کہ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ آتا ہوگا, سبھی کے گھر میں یہ معاملہ آتا ہوگا کہ کبھی کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ چیخ کر کے پکارتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی پڑوسی نہیں آتے رہتے. کیوں؟ بھروسہ اٹھ گیا ہے, بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ نہ جانے آپ کے معاملے میں جائیں گے تو آپ اسے ہی پھنسا دو گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں پڑوسی سے پڑوسی اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ اگر پڑوسی کے بغل میں کوئی غریب شخص پڑوسی ہے تو اس کی زمین کو اپنے آئے ہوئے ہیں, ناجائز قبضہ کیا اس کی زمین کے اوپر اور کہتے جاؤ پھڑیا لیں گے, جاؤ کورٹ میں جانا ہے, جاؤ دلی تک پہنچ جائیں گے, سپریم کورٹ تک چلے جاؤ. وہ جانتے ہیں کہ اس کا پاور نہیں ہے, اس کی طاقت نہیں ہے, تو اسے ڈراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے سوسائٹی کا یہ جائزہ ہے کہ بھائی سارے کے سارے لوگ پیسے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. انصاف کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ میرے بھائیو میں ایک حدیث سناتا ہوں, صحیح بخاری 2454 نمبر کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, چاہے وہ شخص نمازی ہو, چاہے وہ حاجی ہو, قاضی ہو, کوئی بھی ہو دنیا کا شخص, چاہے اس کی موت سجدے کی عالم میں مسجد میں کیوں نہ آئے, اگر اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے کسی کے زمین کے اوپر,
اپنے پڑوسی کے ہو یا کسی کے اور کے ہو، اگر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اللہ کی قسم دے رہا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دھستا ہی چلا جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر ہم لوگ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جانا چاہتے ہیں اور زمین میں دھنسنا چاہتے ہیں تو ناجائز قبضہ کر لیجئے گا، اور اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کو پانا چاہتے ہیں، تو دنیا کی زمین کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک آپ ہیں، آپ کی زمین ہے، کل کسی اور کی ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے کل میں کسی اور کی تھی، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے دے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے میرے بھائیوں، یہ صرف ہمارے قبضے میں ہے ابھی تھوڑے دیر کے لیے، اس لیے کسی کی زمین پہ اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے تو ابھی وہ توبہ کر لے، اسے موقع ملا ہے، نہیں تو یہ سانسیں جو بند ہونے والی ہے، آنکھیں جو بند ہو جائیں گی، تو پھر اللہ رب العالمین بتا دے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پڑوسی کا خیال کیجئے۔ پڑوسی کے بارے میں ایک اور بات میں سناتا ہوں کہ یہ تو پڑوسی کی بات ہو گئی جو ہمارے پاس، ہمارے گھر کے بغل میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں، لیکن جو آپ کے پاس سفر میں چلے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کے پڑوسی، پہلو کے ساتھی سے بھی حسن سلوک کرو۔ اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس کے بارے میں کہ وہ پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ اکثر معاملات میں ہوتے ہیں، جیسے کوئی پارٹیشن کر رہا ہے یعنی پارٹنرشپ میں بزنس کر رہا ہے، اور پارٹنرشپ میں بزنس کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھائی تو ابھی نہیں ہے، چلو ادھر سے مار لیتے ہیں اور اس کو ایسے تو ویسے کر کے حساب دے دیں گے، نہ۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اس کا بھی خیال کرنا جو تمہارے ماتحت میں ہے، یعنی جس سے تم کام لیتے ہو، نوکر چاکر وغیرہ، لیبر وغیرہ۔ یہاں الماری کا کام ہو رہا ہے، کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو اپنے لیبر کو ڈانٹتے ہوں گے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوں گے، میرے بھائیو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے پہلو کے ساتھ ہی ہے، جس سے تم ابھی کام کر رہے ہو، کام لے رہے ہو، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَابْنِ السَّبِيلِ، لوگوں مسافروں کا بھی خیال رکھنا، لوگوں مسافروں کو بھی خوش رکھنا، مسافروں کا بھی حق ادا کرنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری روایت، کہا دیکھو راستے کے اوپر نہیں بیٹھنا، پٹیوں پہ نہیں بیٹھنا، اپنے گھر میں رہو، ذکر و اذکار کرو۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ آ کر کے باہر میں کچھ ہوا پانی لے لیتے ہیں، کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہاری عادت بن گئی ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا، جب کوئی مسافر تم سے سلام کرے تو جواب دے دینا، اس کے بعد اگر وہ مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو دور کر دینا، اگر وہ بے راہ ہے، وہ اپنے راستے میں نہیں جا سکتا، وہ اپنے گھر کو نہیں پہنچ سکتا، راستہ بھٹک گیا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے راہ دکھانا۔ میرے بھائیو آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے، کتنے مسلمان بھائی ہوں گے جس کا نام سلیم ہوگا، جس کا نام کلیم ہوگا، جس کا نام خالد ہوگا، اتنے ایسے اوباش اور بدماش ہے کہ اگر مسافر اس کے ہاتھ لگ جائے تو جو بھی اس کے پاس ہے سب چھین لیتے ہیں اور ویسے ہی بھجا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسی بھی مسلمانیت ہماری کوئی مسلمانیت ہے؟ ایسا بھی ہم ایمان لائے ہیں؟ چوری کرنے والا ایمان، چھیننے والا ایمان، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے اوپر تارنے والا ایمان، اس ایمان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، تو وہ مسافر کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ میں لونڈیاں ہیں، تمہارے ہاتھ میں غلام ہیں، ان کے اوپر بھی تم دست شفقت پھیرنا۔ یہاں تک کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ دیکھو جب وہ کھانا لے کر کے آئے تمہارے لیے اور تمہارے دسترخوان لگائے تو تم بھی ساتھ میں بیٹھا کر کے کھلاؤ، اگر تم نہیں کھلا سکتے، کھانا کم ہے، تو اس میں سے لقمہ ہی دے دو، لیکن اس کا خیال رکھنا،
غلاموں کا اتنا خیال ہے میرے بھائیوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے تھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اپنے کان کو لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں دیکھو نماز کا خیال رکھنا, لوگوں دیکھو اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. یعنی غلام کا حق اتنا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی وصیت امت کو کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو غلاموں کا خیال رکھنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, یہ پورے کی پورے تقریر کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, کہ لوگوں دیکھو اللہ رب العالمین جو تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, کبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں کہ یہ جتنے بھی حقوق ہے وہ صرف اور صرف مومن بندہ ہی ادا کر سکتا ہے. کبر کرنے والا, غرور کرنے والا, اپنی دولت پہ گھمنڈ کرنے والا, اولاد پہ گھمنڈ کرنے والا کبھی بھی ان حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی, صحیح مسلم کی 91 نمبر کی روایت ہے, ان عبداللہ ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه ذرة مثقال ذرة من کبر, کہ وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو شخص اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کبر کا ایک نمونہ پیدا کرتا ہے. ذرہ برابر بھی کبر اگر اس کے دل میں ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا کپڑا پہننا اور اچھے جوتے پہننا یہ بھی کبر ہے؟ دیکھیے صحابی کو کتنا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا عمل کرے وہ بھی کبر ہو جائے, کبر میں شامل ہو جائے, ہم نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کے مواخذے کے لائق ہو جائے. فوراً پوچھ لیا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوچھ لیتے ہیں؟ نہیں. آپ نے سنا دیا, ہم جا کر کے سن کے چلے گئے, عمل کرنا تو کسی کو ہے نہیں, بس وہی روش اختیار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا اچھے کپڑے پہننا اور جوتے اچھے پہننا یہ بھی کبر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, دیکھو اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنے بدن کے اوپر ہی سارے کے سارے اسٹیمیٹ لگا لینا اپنی کمائی کے, بلکہ اسلام سادہ ہے, اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے. آپ برانڈ سے برانڈ چیزیں استعمال کریں, برانڈ والے کپڑے پہنے, برانڈ والے جوتے پہنے, لیکن دوسروں کے خیال کے ساتھ تو اللہ رب العالمین کیا ہے, اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بات کو میں بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کبر تو یہ ہے, الکبر بطر الحق, یہ خلاصہ کلام. الکبر بطر الحق, ارے کبر تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام آنے کے بعد, رسول اللہ کے فرمان جاری ہونے کے بعد پھر بھی تم اس فرمان کو نہیں مانتے ہو, کبر یہ ہے. اللہ کی دلیل آ گئی, واضح کتابیں موجود ہیں. اگر آپ اب بھی اپنے روش کو اختیار کرتے رہے اور اللہ کی دلیل کو نہیں مانے, قرآن مجید کی آیتوں کو چھوڑ دیا, رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا, یہ کبر ہے. بھلا بتائیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بھائی یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور ان تمام باتوں کے اوپر عمل کریں گے؟ نہیں. میرے بھائی لوگ تو سن لیجیے, آپ کبر میں مبتلا ہے, چاہے آپ نمازیں پڑھ لیں اور حج کر کے آپ احد پہاڑ کے برابر ڈھیر لگا لیں, اللہ کی قسم ہے جنت میں نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الکبر بطر الحق, حق کے باوجود بھی, حق آنے کے باوجود بھی اس کے اوپر, اپنے چال کے اوپر, اپنے عادات کے اوپر ارے رہنا, یہ کبر ہے. اور دوسری بات کیا, وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ کبر ہے. میرے بھائیوں معاشرے میں تمام کی تمام برائیاں پائی جاتی ہیں, اس لیے آپ تمام برائیوں سے اعراض کریں, تمام برے لوگوں سے اعراض کریں. یہی آج کے جمعہ کا خطبہ کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں, تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.